اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، قائد ملت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک بیان کو لے کر ٹویٹر پہ ہنگامہ چل رہا ہے۔ دراصل 11 فروری کو مولانا محمود مدنی صاحب نے جمعیت علماء ہند کے پروگرام میں ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان وطنی اور دینی دونوں حیثیت سے سب سے اچھی جگہ ہے۔ اس بیان کو لے کر ہنگامہ چل رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان کو لے کر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب جاہل ہیں، کس مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، جبکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے سب سے افضل جگہ ہے، سب سے بہتر جگہ ہے، لیکن مولانا محمود مدنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان دینی اور وطنی دونوں حیثیت سے سب سے بہتر جگہ ہے۔ کچھ لوگ آسام کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آسام میں مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود مدنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان سب سے بہتر جگہ ہے۔ دراصل مولانا محمود مدنی صاحب نے اس تناظر میں یہ بیان دیا کہ ہندوستانی ہندوؤں کی طرف سے، ہندو سنگھنوں کی طرف سے، RSS BJP والوں کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستانی نہیں ہیں بلکہ باہر سے آئے ہیں، اسلام مذہب باہر سے آیا ہوا ہے، اس لیے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک کیٹیگری کا شہری نہیں بنانا چاہیے بلکہ انہیں سیکنڈ درجے کا شہری ہونا چاہیے، انہیں یہاں کا ادھیکار نہیں ہونا چاہیے، ووٹ جیسے ادھیکار چھیننے کا پلان چل رہا ہے۔ اس تناظر میں مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا کہ یہ ملک ہندوستان جتنا نریندر مودی کا ہے، جتنا موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی مولانا محمود مدنی کا بھی ہے، اور جتنا محمود کا ہے اتنا ہی حصہ نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ملک ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اس دنیا میں تشریف لائے تو بھارت میں تشریف لائے، اور پوری دنیا کے انسان انہی کے اولاد میں سے ہیں، اور مسلمان بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہ ہندوستان بھی مسلمانوں کی باپ کی زمین ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسلامی عقیدے کے مطابق سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اس لحاظ سے سب سے پہلا مذہب اسلام ہوا، تو اسلام پہلا مذہب تمام مذاہب میں پہلے ہوا، اور تمام انسانوں کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بھی ہندوستان میں، تو معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کی بنیاد بھی ہندوستان میں پڑی، اور انسان کے باپ کی سب سے پہلا جو قدم پڑا وہ ہندوستان میں پڑا۔ اس لحاظ سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیت سے ہندوستان سب سے اچھی جگہ ہے، کیونکہ ہندوستان مسلمانوں کی باپ کی جگہ ہے، اور مذہب اسلام کا سب سے پہلا مذہب اسلام شروعات جو ہوئی ہے وہ ہندوستان سے ہوئی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، سب سے پہلے نبی تھے، اور ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں وہ نبی تھے۔ اس لحاظ سے مذہب کے لحاظ سے بھی اور وطن کے لحاظ سے بھی ہندوستان مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ البتہ پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی عقیدے کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر ہیں، جو کہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ افضلیت الگ چیز ہے، مکہ اور مدینہ فضیلت جو رکھتا ہے یقیناً اس کے فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے مکہ مدینہ سے کمپیئر ہندوستان کو نہیں کیا ہے، بلکہ وطن کے اعتبار سے جس تناظر میں لوگ ہندوستانی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس ٹارگٹ کے تناظر میں جو شروعات ہوئی ہے، یہاں سے آغاز ہوا ہے، ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ ویسے آپ بھی مولانا محمود مدنی صاحب کا پورا بیان سنیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا ان کا بیان درست ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد اپنا نظریہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہند میں دی گئی ضمانتیں بے سود ہیں۔ ان حالات میں اگر سوامی وویکانند، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا۔ دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے۔ یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یکساں ہیں، اس لیے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے
کہ رد عمل، ریئیکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فاشسٹ فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں۔ ہم امت کے نوجوانوں، طلباء کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی دشمن عناصر کے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہے۔ انہیں مایوس کرنے، ہوپلیس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر بار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہو اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں، ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلباء کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے۔ بھارت ہمارا وطن، جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے۔ بھارت ہمارا دیش ہے، جتنا یہ دیش نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے۔ نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے ہیں۔ ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے، یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی